وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے خالق و مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت بہترین کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا اور عملاً اس امت کو سمجھانے کے لیے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دے یا ایھا الرسول بلغ ما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری دنیا کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچائیے، یہ دعوت پہنچائیے۔ کون سا پیغام، کون سی دعوت؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا مشن۔ جب تک ایک مسلمان کے اندر یہ شوق اور ذوق پیدا نہیں ہو، یہ تڑپ نہیں بنے گی کہ میں نے قرآن اور حدیث کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نہیں ہو سکتی۔ وفا اس وقت ہوگی، اس وقت سچی اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی جب اس کے قرآن اور حدیث پر عمل بھی کیا جائے گا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔
میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو، ذکر کو آپ کی طرف نازل کیا، اس قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا، اس قرآن کو، ذکر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا یہ آپ کا مشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ایک مومن ایمان والے کی نشانی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حکمت و دانائی کا درس یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکمت و دانائی کا درس دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے نقوش کو دیرپا بنانے کے لیے باقاعدہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو چھوڑ دینا اور کہنا کہ نہیں فلاں یہ کہتا ہے، ایسا انسان، ایسا مرد اور عورت وہ دنیا جہان کا علم بھی سیکھ لے وہ پھر بھی گمراہ ہے۔ اگر وہ کورس PhD بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے خبث باطن کی وجہ سے گمراہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مسلمان مرد کے لیے یہ روا نہیں، جائز نہیں، کسی مسلمان مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ یہ کہے نہیں ان مولویوں کو کیا پتہ، یہ دنیا کی ٹریڈیشن سے واقف نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارے، علماء کو کیا پتہ، پھر وہ اپنی بات اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی گمراہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں جس میں اپنی عظمت و کبریائی اور جلالت کی قسم اٹھائی ہے، اور تینوں میں سے ایک مقام یہ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی کبریائی، عظمت و جلالت کی قسم ہے، یہ ایمان لاتے نہیں، ان کا ایمان مجھے قابل قبول نہیں۔ کب تک؟ جب تک یہ آپ کی بات کو، آپ کے فیصلے کو حرف آخر اٹل کن فیصلہ نہ سمجھ لیں، آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اس وقت تک یہ ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دل کی اتھا گہرائیوں سے تسلیم نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں،